بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پرسوں ہم نے خبر دی تھی آپ کو کہ پریزیڈنٹ الوی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی دو اہم شخصیات کی، اور اس کے بعد سے پھر آج ایک اور بڑی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہمیں اخبار میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ان کے جو فیوچر ہے صدر عارف الوی صاحب کا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی۔ پھر انتخابات، اس ملاقات میں ایک اور خبر جو اب سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی چیف اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی صدر مملکت کے ساتھ چوتھے فلور پر، اس کے اوپر جو انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ ذرائع نے ایکسکلوسیولی اس کے اوپر بتایا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو اس وقت انتخابات کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے آنے کا، وہ بھی اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کا آنا جو ہے وہ اب ٹھہر گیا ہے۔ لیکن وہ آئیں گے کس فارم میں، وہ کہاں لینڈ ہوں گے، اور وہ کس طرح سے ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب سے اہم بات ہوگی جس کے اوپر ہمارے کچھ ذرائع جو ہیں وہ خبر لائے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اچانک ایک بھرپور مہم، جس میں کہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے فیک نیوز، پروپیگنڈا بھی، اور پھر کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جس میں کہ یہ ان کے خلاف ایک کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے پس پردہ محرکات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے اسی پہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ خبر بہت اہم ہے۔ آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، اور خاص کر کے اس میں ایک سیاسی جماعت میں نام نہیں لیتی، اس کے اکاؤنٹس بہت ایکٹیولی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ خبریں چلا رہے ہیں۔ مثلا ایک خبر یہ چلائی جا رہی ہے کہ فلانے ایم پی اے یا فلانے رہنما کے گھر سے 2 ارب روپے نکالے گئے، تہہ خانے سے اتنے نکالے گئے، فلانے کے اتنے نکالے گئے۔ یعنی وہ کیمپین جو کہ جو تحریک انصاف کے خلاف بھی کبھی لانچ نہیں کی گئی، کبھی وہ پیپلز پی ایم ایل این کے خلاف بھی لانچ نہیں کی گئی، مگر وہ اچانک اس طرح کی جو کیمپین ہے وہ ان ارتھ ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ فلانے کے ہاں سے اتنے ارب اور فلانے کے ہاں سے اتنے ارب۔ ایسے لگتا ہے کہ اتنے ارب اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں سندھ میں کہ پاکستان کا قرضہ تو کم از کم بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا قرضہ تو اتارا ہی جا سکتا ہے، جو گردشی قرضہ جس کو ہم کہتے ہیں، جتنے ارب اس وقت تک سوشل میڈیا پہ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے گھروں سے برآمد ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ابھی سعید غنی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹی وی چینل کے خلاف ایک مقدمہ جیتا ہے، اور تقریباً وہ بھی ایک کوئی 10 ارب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ پتہ نہیں 1 ارب جو ہے اس کو انہوں نے وہ حاصل کر لی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر دیں، اور کچھ جو معاملات ہیں اس کے اندر ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1 ارب روپے کا جی، اور یہ سما ٹی وی کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سما ٹی وی کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کے سی ای او کا نام لیا ہے اس میں، اور ڈائریکٹر نیوز کا، رپورٹر کا، اینکر کا، سب کا نام لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ حد تک عزت کا یہ مقدمہ تھا، یہ میں جیت گیا ہوں۔ خیر، یہ برسبیل تذکرہ اس کے اندر معاملہ تھا۔ تو اتنے ارب روپے جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں۔ اچھا ہاں، ابھی کچھ 2 دن پہلے شازیہ مری صاحبہ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن تھی، ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا کہ ان کے ہاں سے بھی اتنے ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، اتنے کروڑوں روپے برآمد ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اور یاد رہے کہ وہ چیئرپرسن رہی ہیں کمیٹی کی، اور اس کی جو آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یعنی کہ چونکہ ان کے پاس وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن تھی تو ان کے پاس بہت پیسے ہیں، لہٰذا ان کے تہہ خانے سے بھی پیسے برآمد ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ کی گئی، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے جو ایک ٹی وی چینل جس کو کہ انہوں نے اب ہر جانے کا نوٹس بھی بھیجا ہے، اس نے اس خبر کو، ان کے ایک رپورٹر نے اس خبر کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ اب وہ غلط تھا، صحیح تھا، اگر غلط ہے وہ معافی مانگ لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو یہ معاملہ اب شازیہ مری صاحبہ جو ہیں یہ کورٹ میں لے جا چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت فیک پروپیگنڈا اتنا عروج پہ ہے، اور کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کوئی شخص جو ہے وہ تصدیق کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ آیا یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ ایک باقاعدہ کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ اس کے حقائق کیا ہیں، اس کا جس کے بارے میں خبر چل رہی ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ خبر آپ کے بارے میں غلط ہے یا درست ہے۔
ایک افواہوں کا بازار گرم ہے، ایک فیک پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ عدالتوں کے ذریعے سے سامنے آ جائے گی، لیکن ایک باقاعدہ منظم انداز میں پروپیگنڈا جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف حال ہی میں شروع ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی چونکہ یا فارچونیٹلی کہنا چاہیے ان کی پریزنس اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، نہ ہی وہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن چونکہ یہ فیک خبر تھی اور ہم ہر فیک خبر کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لہٰذا مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ پیپلز پارٹی ویسے ابھی تک جو ہے شازیہ مری صاحبہ نے اس کی تردید کی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح اس پہ سو رہی ہے، اور ان کو شاید ان کا جو پروپیگنڈا سیل ہے وہ موجود نہیں ہے، یا پھر جو پروپیگنڈے کا جواب دینے والا سیل ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اینی ویز یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں گئے، پھر ان کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کو پمس ہسپتال میں لے جایا گیا اٹک جیل سے، اور 1 بجے ان کو کر دیا گیا اور واپس جو ہے اٹک جیل بھیج دیا گیا، فارغ کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے ان کو لایا گیا، اور 3.5 جو گھنٹے ہیں وہ اب ہو گئے ہیں، اور وہ واپس اٹک جیل جو ہے وہ نہیں پہنچے۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ مجھے لگا ہے، میری پوری ہمدردیاں ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کہ اتنی بزرگی میں اس طرح کی جو جیل کاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی بڑی ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ کاش کہ مونس صاحب بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے کہ ان کے والد کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی صحت کے معاملات کیا ہیں، لیکن 1 گھنٹہ پہلے ان کو لے کے آئے چیک اپ کے لیے، 3.5 گھنٹے ہو گئے وہ واپس نہیں گئے، یعنی کہ ایسی جگہ پر پرویز الہی صاحب لے جائے گئے ہیں، مونس الہی صاحب کا اشارہ ہے، جو کہ ان کے خیال میں ڈسکور نہیں ہوئی، یا جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، یا جس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ نہ وہ اٹک جیل پہنچے ہیں نہ وہ پمز ہسپتال میں۔ تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کہاں ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے بہت کانٹیکٹس ہیں، ان کے بہت رابطے ہیں، رہے ہیں فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ پریشان ہونے والی خبر نہیں ہے، شاید اس میں سے کوئی اچھی خبر نکل آئے تحریک انصاف کے لیے بھی اور پرویز الہی صاحب کے لیے بھی۔ میں صرف اتنی بات جو ہے وہ اس پہ کر سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ الیکشنز کے حوالے سے صدر مملکت کے ساتھ جو بات ہوئی اس دن، اس میں ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ صدر مملکت صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ظاہرہ انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اسکیجول کا اعلان کر دیا جائے گا، فروری کے اندر جو ہے انتخابات فروری سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے۔ یہ ہمیں یہ کنفرمیشن جو ہے وہ ملی ہے ذرائع سے کہ یہ خبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خبر آئی ہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ اسکیجول کا اعلان کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی تھیں، سپریم کورٹ ابھی بھی کچھ کر سکتا ہے، یعنی اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ انپریڈکٹیبل معاملات ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ ایک مناسب قسم کا جو ہے وہ اطمینان دلا دیا گیا ہے۔ آج سوال ظافر صاحب نے خبر دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں اپنے وقت سے پہلے، اور شاید یہی ان کی خبر کے مطابق یہ کنوے بھی کیا گیا ہے کہ وہ آنریبل طریقے سے اپنے گھر جائیں۔ ہم نے بھی کل آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ آئین کے تحت وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان جو الیکشن کا ٹائم ہے، صدر کے انتخاب کا جو جسے کہتے ہیں کہ وہ کالج آف الیکٹورل کالج جو ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہے، لہٰذا صدر مملکت جو ہے وہ رہ سکتے ہیں آئین کے تحت، وہ اگلے صدر کے انتخاب تک موجود رہ سکتے ہیں، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے۔ لیکن آئین میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر صدر جو ہے وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو وہ ریٹائر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں، جس کے کہ امکانات بہت کم ہیں کیونکہ 8 ستمبر کو ان کی جو مدت ہے ملازمت کی وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس ستمبر کے مہینے میں نے آپ کو کل بھی ایک اشارہ دیا تھا، آج اس کی تصدیق بھی ہو گئی یا کسی حد تک تصدیق ہو رہی ہے کہ 2-3 ریٹائرمنٹس ہے، صدر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اور ایک اور ریٹائرمنٹ جو کہ ڈی جی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، جنرل ندیم انجم صاحب کے حوالے سے، اس بارے میں
کامران خان صاحب ایک بڑے معتبر مستند صحافی ہیں اور اس بارے میں خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی خبر جو ہے وہ کافی اوتھینٹک ہوتی ہے. اب وہ بھی منظر عام پر خبر جو ہے وہ آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں, لیکن صدر صاحب جو ہیں اگر وہ جانا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو آنریبل طریقے سے رخصت کیا جا سکتا ہے, اور بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں یا چیئرمین سینٹ بنتے ہیں صدر مملکت, یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, سنجرانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں, جن کا اگین تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے, اور یہ بات بھی میں بہت پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر صدر مملکت کے بعد اگر کوئی بنتا ہے تو وہ چیئرمین اگر وہ بھی نہیں بنتے, چونکہ بلوچستان ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جائیں یا جو بھی ہو, اور آگے جا کے جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو بنا دیا جائے. مگر یہ ساری وہ باتیں جو کہ اسلام آباد میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں, میں اس کے اوپر کوئی حتمی رائے جو ہے وہ میں نہیں دے رہی. اچھا, یہ بھی ہم آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ معاملہ بہت ایک اہم معاملہ ہے, اور حال ہی میں جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس میں, جو کہ اب قانون بھی بن چکا ہے, بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے چونکہ خود ہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ معافی مانگ لی تھی, لہٰذا وہ ایک باقاعدہ قانون ہے, تو اب اس کے اندر بھی یہ اختیار آرمی چیف کے پاس ہے, اور یہ اس کے اوپر بھی کافی ہوم ورک جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور کامران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ ان کو ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کی اپروول ہو چکی ہے, اور چونکہ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماری کولیگ ہی ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کور کمانڈر جو 10 کور کے ہیں شاہد امتیاز صاحب جنرل صاحب, کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. تو اس خبر کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا تھا, کیونکہ یہ خبر درست نہیں تھی, یہ ایک فیک نیوز تھی جو کہ کسی نے پھیلائی تھی. اب کل کامران خان صاحب کا آج ان کا ٹویٹ آنا اور یہ کہنا, تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فیصلہ سازی ہے وہ اس کے اوپر کر لی گئی ہے, یا اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ یہ خبر دی تھی, اور ہم پھر دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر سنجیدہ جو غور ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے ظاہر اپروول دینی ہوتی ہے, اس حوالے سے ان کو بھی اعتماد میں لیا جانے کا امکان ہے بہت جلد. تو اب اور چونکہ پاکستان کے حالات ہیں اور جو بھی ہے, جو کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے لمبا چوڑا کہ پاکستان کے اکنامک اور پاکستان کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر جنرل ندیم انجم صاحب کا ایک بڑا کردار رہا ہے. حال ہی میں ان کے جو معاملات جس طرح سے پاکستان کے اندر ہوئے اس کے اندر بھی اس حوالے سے بھی ان کا کردار ہے. تو اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ اب ان کو جو ہے ایکسٹینشن جو ان کی توسیع ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا. اس سے پہلے 2 جرنیل جو ہیں ان کو مل چکی ہے, اور جنرل پاشا کی تو حال ہی میں جو یعنی کہ ریسنٹ پاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی تھی. اچھا, اب نواز شریف صاحب کو چونکہ صدر صاحب کو کنوے کیا گیا, تو ہم نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی اب مختلف ذرائع سے کہ کیا اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب اب آ رہے ہیں. ان کی جو لاہور لینڈ کرنے کی اطلاعات ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے, اور ایسے لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اوپر انتخابات کے لیے اناؤنسمنٹ کا کرنا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور ان کے ساتھ ایک پورا ان کو ٹائم جو ہے وہ ملے تاکہ وہ کیمپین بھی چلائیں اور اپنے کیسز کو جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کو فیس بھی کرے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 15 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے, اور اس کے بعد امکان ہے یعنی ان کے آنے کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن موڈ میں پاکستان ہوگا, اور ان کی گرفتاری ہوتی ہے, وہ سرنڈر کرتے ہیں یا ان کو راہداری حفاظت ملتی ہے. یہ پہلے آلریڈی اسحاق ڈار صاحب کو بھی راہداری کی حفاظت مل چکی ہے یعنی ضمانت, اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمران خان صاحب کو بھی 2-3 بار مل چکی ہے. تو یہ ایک قانون اس کا موجود ہے کہ شاید آتے ہی ان کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ وہ سیدھے کورٹ میں جائیں اور کورٹ ان کو ضمانت جو ہے وہ دے دے. ان کا معاملہ آلریڈی جو ہے وہ عدالتوں کے اندر موجود ہے, العزیزیہ کا اور دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی. اور اس میں العزیزیہ والا جو معاملہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کا چونکہ ایک ہی کیس تھا لہٰذا مریم صاحبہ کو بری کر دیا گیا تھا, تو امکانات روشن ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی بری کر دیا جائے گا. مگر یہ سب معاملات اس وقت ہوں گے جب نواز شریف صاحب کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, اور بلکہ اچھا تو یہی ہو کہ وہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں. ایک ایگزامپل بھی ہوگی کہ جی ایک فارمر پرائم منسٹر جو تھے وہ نہیں آتے تھے عدالتوں میں, ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے سرنڈر کیا ہے, اور ان کو ایک میدان بھی ملے گا. وہ 2-4 دن ان کو جیل بھی شاید رہنا پڑے, ان کی لیڈرشپ میں سے ایسے لوگوں نے مشورے ان کو دیے.
بہرحال کیا ہوتا ہے یہ تو نون لیگ کا فیصلہ ہوگا. تاحال جو ہے یہ معاملات اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ خبریں تصدیق اب کر رہی ہیں, ہو رہی ہیں. ایک بڑی خبر اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن وہ ذرا مزید کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد کے سعودی پرنس جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں, ولی عہد اور کراؤن پرنس رادر, اور وہ جو ہے وہ ان کی یہاں پہ ملاقاتیں بھی ہیں, لیکن شاید کوئی اہم پیغامات بھی ہوں. اس کے اوپر ہم بعد میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.